بادشاہی مسجد لاہور کی تاریخی اور اسلامی دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ بادشاہی مسجد کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1671 اور 1673 کے درمیان تعمیر کیا۔ اس تاریخی اور خوبصورت مسجد کو دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اس مسجد کی ایک ایک چیز کو بڑی مہارت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس یادگار مسجد کی تعمیر میں ماہر نے سرخ پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ بادشاہی مسجد کو اب وہ اعزاز حاصل نہیں جو پہلے ایک وقت میں ہوا کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بادشاہی مسجد اپنی زیادہ تر تاریخ میں عبادت گاہ کے طور پر استعمال نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل دور کی سب سے بڑی اور بہترین محفوظ مسجد ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونے لگی۔ لیکن جی اس دور کی جو تعمیر تھی وہ بیسکلی بہت مضبوط اور کہتے ہیں جسے دالوں سے بنی ہوئی دیواریں تھیں جو کہ آج تک قائم ہیں، اور آج کی تعمیر کو ہم دیکھیں تو اس جیسی تعمیر کا مزہ نہیں ہے۔ اور سب سے ضروری اور اہم اس پروگرام کے لیے بات کہ بادشاہ مسجد میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نوادرات اس میوزیم میں جو رکھے گئے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہاں پہ موجودگی بادشاہ مسجد کی خوبصورتی کو اور بڑھاتی ہے۔ اور وہاں پہ آنے سے کسی کو کوئی پابندی بھی نہیں، نہ ہی ان کی زیارت کرنے سے کسی کی پابندی ہے۔ تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ وہاں پہ آئیے، اس کو بڑھاوا دیجیے، دیکھیے اور ان سے مستفید ہوئیے۔ مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 1818 میں سنگ مرمر کا حضوری باغ بارادری بھی بنوایا گیا۔ 1674 میں اورنگزیب کے دور میں مغلوں کے آخری فن تعمیر کے طور پر مکمل ہوئی۔ شاندار بادشاہی مسجد لاہور قلعے کے مرکزی دروازے کے سامنے دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد کے میناروں سے گونجنے والی اذان دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حضور بلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے مسجد کے صحن میں 1 لاکھ لوگوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ جیسا کہ ہم بادشاہی مسجد میں موجود ہیں، یہ ماشاءاللہ جو جس نے بنائی تھی اس کا نام اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا نام تھا، اور ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے۔ جن لوگوں نے دیکھی ان کو تو پتہ ہی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ضرور یہاں پہ آئیں۔ داخلی دروازے کے اوپر والے کمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر محمد کے گھر کے بال اور دیگر آثار ہیں۔ شام کے وقت بادشاہی مسجد کا خوبصورت منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ سیاح اس منظر کو دیکھنے کے لیے سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی گئی اور اس مسجد کی تعمیر کا کام چلتا گیا۔ 2000 میں بادشاہی مسجد کے سنگ مرمر کی مرمت کا کام کیا گیا۔ 2008 میں بادشاہی مسجد کے بڑے صحن کی ٹائلیں تبدیل کی گئیں۔ بادشاہی مسجد ہو یا آرکیٹیکچر ہو یا کوئی بھی فن ہو، اس میں جدید اور قدیم کا یہ فرق ہوتا ہے کہ جدید دور جو ہے نا وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور قدیم دور میں سرمایہ دارانہ نظام نہیں تھا۔ جدید دور میں جو بھی کام کیا جاتا ہے نا وہ کیپٹل جنریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن قدیم دور میں کوئی مثلاً اگر کوئی عمارت بنی، مطلب بادشاہی مسجد بنی یا تاج محل بنا، تو ہمارے پاس ایسی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ اس پر کسی نے ٹکٹ لگا دی ہو یا اس سے کسی نے پیسے جو ہیں آگے ارن کرنا جو ہے وہ شروع کر دیے ہوں۔ تو سرمایہ بنیادی فرق جو ہے وہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ قدیم دور میں نہیں تھا اور
قدیم دور میں زیادہ فوکس جو تھا وہ فن، وہ علامہ اقبال نے بھی اس طرح کا نا کہ فن کی نمود جو ہے اور خون جگر جو ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ جو بھی کام کیا جاتا تھا اسے پوری توجہ اور دلچسپی سے کیا جاتا تھا۔ تو دوسری چیز ہم یہ دیکھیں کہ جو جدید اور قدیم دور کے فن تعمیر میں ایک فرق ہے کہ جدید دور میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک بلو پرنٹ نقشہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کوئی بھی عمارت کھڑی کرنے کے لیے، تو اور جو کہ بہت ڈیٹیلڈ ہوتا ہے، سب کچھ جو ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے چھوٹا سا ایک مکان بھی بنانا ہے تو اس کے لیے ہم وہ آرکیٹیکٹ کو کنسلٹ کرتے ہیں، تو اس کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے تاکہ اس کے مطابق ساری اس کی پلاننگ۔ قدیم دور میں ہمیں مطلب سورسز میں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن ہمیں کبھی بادشاہی مسجد ہو یا تاج محل ہو، اس کا ڈیٹیلڈ نقشہ جو ہے وہ نہیں ملتا اس طرح سے، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ اندازوں پر یہ چیزیں جو ہے وہ بنا لے، اور وہ اندازے اتنے پرفیکٹ ہوتے تھے کہ آج کی کیلکولیشن سے زیادہ انہیں ہم پرفیکٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد بنائی تھی اورنگزیب عالمگیر نے، تو اس کا جو طرز ہے وہ اسی طرح کا ہے جو اورنگزیب کی بقیہ امارات ہیں، مثلا جو شاہی قلعے کا عالمگیری دروازہ جو بڑا گیٹ سمجھا جاتا ہے وہ سب سے آخر میں بنا تھا۔ اس کے پہلے دروازے اور تھے، ایک اکبر کا بنایا ہوا پہلا دروازہ جسے آج مستی گیٹ، مسجد سے مسجدی گیٹ تھا اور مستی گیٹ جو ہے وہ بن گیا، وہ بند رہتا ہے آج۔